الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه System recent apps. Double tap to activate. Order Green Green and list no recent tasks. 3 items. Double tap to activate. Actions available. Use swipe up and right to view. Recorder. Double tap to activate. سيئات أعمالنا Pause recording button. Double tap to activate. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومنجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کی خطبہ سے ارکان اسلام میں سے سب سے آخری رکن فریضہ حج سے متعلق چند تمہیدی باتیں عرض کی گئی. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ فریضہ حج کی ادائیگی کا مکمل شرعی طریقہ عرض کیا جا رہا ہے، ترتیب و تفصیل کے ساتھ. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کو مکمل عرض کیا جائے گا. سفر حج ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں جتنے اسفار ہوتے ہیں، سفر ہوتے ہیں، سب سے اہم ترین سفر ہے، کیونکہ اس سفر میں ایک مسلمان کو سب سے افضل ترین مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس لیے مومن کی زندگی میں سب سے اہم سفر جو اس کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے وہ سفر حج ہے. تو مستحب اور بہتر یہ بات ہے کہ اس سفر پر جانے سے پہلے انسان اپنے حقوق کی معافی تلافی کر کے جائے، تاکہ اس کے ذمے حقوق و لباس میں سے کچھ باقی نہ رہے. یہ کام کر کے جانا بہتر و افضل ہے. پھر ہر سفر کا آغاز سنت کے مطابق مومن کو کرنا چاہیے.
اور یہ تو خالصتاً شرعی سفر ہے اور ایک شرعی رکن کی ادائیگی کا سفر ہے، تو اس کا عمل تو ہر حال میں سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس مبارک سفر کی ادائیگی شروع کرنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کر لیں، کیونکہ اہم ترین اور مشکل ترین سفر ہے۔ تو اس کا آغاز اگر اللہ کی مدد کی طلب کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں اور آغاز ہی میں اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کا اللہ کی ذات کے سامنے اظہار انشاءاللہ حاجی اور تمام حجاج کرام، مرد و عورتیں، ان کو ہر مرحلے پر کام آئے۔ تو 2 رکعتیں صلاۃ الحاجت کی پڑھ کے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ گھر سے نکلیں تو مصنون دعائیں جتنی بھی یاد ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی، مجھے سفر میں حادثے ہوتے تھے، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، مجھے حادثے ہوتے تھے، آپ نے فرمایا یوں پڑھا کر بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، تو کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی حادثہ نہیں ہوا، میں ہر سفر کا آغاز اس سے کرتا تھا۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ یا اللہ میرا سب کچھ آپ کے حوالے ہے۔ پہلے جو سفر کی دعا ہے اس کا بھی حاصل یہ ہے کہ میرا سب کچھ آپ کے حوالے ہے، اور جہاں سفر میں جتنے نیکی کے کام ہوں گے وہ آپ کی توفیق سے ہوں گے، اور جتنے گناہوں سے میں بچوں گا وہ آپ کی دی ہوئی ہمت کا کمال ہوگا۔ تو یہ دعائیں پڑھ کے نکلیں، اور سواری پر سوار ہوں تو سفر کی سواری والی دعا بھی پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اگر یاد ہو تو یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں کہہ دیں کہ یا اللہ میں نے تو نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، لیکن سوائے آپ کے میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کرم فرما کر میرے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں، اور میں معافی کے قابل نہیں ہوں، رحم فرما کر میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، اس لیے کہ یقیناً غفور الرحیم تو آپ کی ذات ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جب بندہ یوں آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اور مسکراتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو جسے دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے اس کا تو کام بن گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح اس مبارک سفر کا آغاز کریں، اور کچھ جو انتظامی چیزیں ہیں وہ تو ظاہر ہے حج کے جو منتظمین ہوتے ہیں وہی بتلاتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پہ جا کر جب وہاں پہ بورڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اس کے بعد احرام کی 2 چادریں جو انسیل ہوتی ہیں اپنے جسم پر پہن لیں، اور یہ مردوں کا احرام ہے، بند جوتا پہنا ہے تو وہ احرام کی نیت کے بعد اتارنا ہوگا، سر سے ٹوپی بھی اتارنی ہوگی، سلا ہوا کوئی بھی لباس نہیں پہن سکتے۔ تو یہ احرام کی 2 چادریں پہن لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی نیت نہ کریں، احرام کی 2 چادریں پہن کر بہتر ہے کہ غسل گھر سے کر کے چلے جائیں، اور وہاں پر بساؤ کا موقع نہیں ملتا، بھش ہوتا ہے، وہاں پہ وضو کر لیں، احرام پہن کر 2 رکعتیں نفل کی پڑھ لیں، اس نیت سے کہ میں نے احرام پہنا ہے تو 2 رکعتیں جو مستحب ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔
دل والی نیت کافی ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری کوئی نہیں۔ نفل کی 2 رکعتیں پڑھنے، لیکن ابھی احرام کی نیت آپ نے نہیں کی، اس لیے ٹوپی پہن کے پڑھنے۔ پابندیاں تب لاگو ہوتی ہیں جب آپ دل سے احرام کی نیت کر لیتے ہیں، یہ ابھی نہیں کرنی۔ 2 چادریں پہن کر 2 رکعتیں پڑھ لیں اور نیت کیے بغیر جہاز میں سوار ہو جائے۔ جب جہاز اڑ جائے آپ کو یقین ہو کہ اب پرواز اڑ گئی ہے، پھر نیت کریں، پہلے نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پرواز لیٹ ہو جائے یا اللہ نہ کرے منسوخ ہو جائے، تو اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ پابندیوں میں آ جائیں گے، تو خواہ مخواہ کا بہت سارا ٹائم آپ پابندیوں میں جکڑے جائیں گے اگر پرواز لیٹ ہو گئی۔ اس لیے نیت اس وقت کریں جب یقین ہو کہ آپ بس پرواز ہے۔ مردوں کے لیے یہ احرام ہے، عورت کا وہی لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے وہی احرام ہے، کوئی اور چیز زائد اس کے احرام میں داخل نہیں ہے۔ اس کا جو شرعی لباس ہے پردے والا احرام اس کا وہی ہے۔ پابندیوں میں کچھ ہے لیکن احرام کے لیے شریعت نے الگ سے کوئی کپڑا اس کے اوپر لازم نہیں کیا۔ اور جوتے میں بھی مرد تو بند جوتی نہیں پہن سکتا، لیکن عورت کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ جرابیں بھی پہن سکتی ہے، ہاتھوں پہ یہ دستانے وغیرہ چڑھانا چاہے تو وہ بھی چڑھا سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اس کے اوپر اس طرح کی لباس کی پابندی یوں نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چہرے کے اوپر ایسا پردہ جو چہرے سے ٹچ رہے وہ نہیں کر سکتی جب وہ احرام کی نیت کر لے۔ کوئی ایسی وہ ٹوپی جس کے آگے وہ فرنٹ سا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پردہ لٹک جاتا ہے وہ پہن لے تو وہ پردہ اس طرح کر سکتی ہے کہ وہ کپڑا اس کے چہرے سے ٹچ ہوئے بغیر اس کو محجوب کر دے، چھپا دے چہرے کو، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن بالکل ایسا نقاب جو چہرے سے مس ہو احرام کی نیت کے بعد وہ نہیں کر سکتی۔ باقی اس کے لیے کوئی خاص اور لباس شریعت نے متعین نہیں کیا، بس اس نے نیت کرنی ہے اور اسی لباس میں رہنا ہے جو اس کا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی رنگ شریعت نے متعین کیا ہے اور نہ ہی کوئی خاص کیفیت یا کوئی خاص کپڑا متعین کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ باپردہ ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، وہ لباس ہو، یہاں بھی ضروری ہے وہاں بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو ہم کپڑے احرام کے پہن کر جب سفر حج پہ روانہ ہوتے ہیں تو اگر مومن کے دل میں ایمان کا چراغ پوری طرح زندہ ہو تو یہ اسے ایک اور سفر کی یاد بھی دلاتا ہے کہ یہ انسیلا لباس اور ہر چیز جو اس کی خوبصورتی اور زینت کا باعث تھی وہ اتر گئی اور بندہ صرف 2 چادروں میں آ گیا، مسکین بن گیا اور ایک عظیم سفر پہ روانہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو یہ 2 کپڑے یاد دلاتے ہیں کہ آج اس سفر پہ روانہ ہو رہا ہے اس طرح کے مسکینی والے لباس میں، تو ایک وقت آئے گا تو آخرت کے سفر پہ بھی روانہ ہوگا اسی طرح کا سفید لباس پہن کر۔ تو اس سفر کی یاد دلاتا ہے یہ سفر، اور یہ یاد ہمیں ویکسینیٹ کر دیتی ہے، گناہوں سے توبہ کروا دیتی ہے۔ یہ جو موت کی یاد ہے مومن کے دل کا زنگ اتارتی ہے، اور اتنا بڑا سفر ہے تو مسلمان کو بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے، اس کو دنیا تو نہیں سوچنی اب جہاز میں بیٹھ کر، اس کو اپنی آخرت ہی سوچنی ہے۔ تو اس کو یہ یاد زندہ کرنی چاہیے، اور پھر سفر میں تو ایسی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حج کا سفر مومن کے لیے خوشی کا سفر ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو جب جہاز میں بیٹھے اور یہ 2 چادریں پہنے اور اسے اپنا کفن اور اپنا عظیم سفر آخرت والا یاد آئے تو یہ پرواہ کیے بغیر کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے اور مجھے کون دیکھ رہا ہے، کوئی چند منٹ یہ
ہاتھ اٹھا لے اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ اس سفر پہ یہ مسکینی والا لباس پہن کر آپ کے گھر کی زیارت کو خوشی سے روانہ ہو رہا ہوں، آپ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں کہ جب میرا آخرت کا سفر ہو تو تب بھی میں جا رہا ہوں تو خوشی سے روانہ ہو رہا ہوں، تو انشاءاللہ آخرت کا سفر بہترین ہوگا۔ یہ موت کی یاد، اور اگر مومن کے دل میں ایمان کا چراغ زندہ ہو اور پوری طرح اس کے دل کی آنکھیں کھلیں اور اس کے ہاتھ اٹھیں تو یہ اس کے دل کا سارا زنگ اتارے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ نسخہ بتلایا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پر پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قالوا فما جلاؤها یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کو زنگ لگ جائے ہم ریگمال لگاتے ہیں پھر چمک پڑتا ہے، لیکن جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے جب مومن یاد کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے دل پر لگا ہوا زنگ اللہ اتار دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی حالت آپ کے دل کا زنگ اتارے گی، اور جب جہاز اڑے پھر نیت کریں، اور جو کہ ہمارے اکثر حجاج کرام یہاں سے جو جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جا کر پہلے عمرہ کریں گے اور پھر احرام کھول دیں گے، اور پھر جب ایام حج آئیں گے تو پھر نیا احرام باندھ کر پھر حج کریں گے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں اور ہمارے اکثر حضرات یہ کہتے ہیں، اس لیے میں اس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے جب جہاز اڑے گا تو آپ نے نیت کرنی ہے عمرے کی، دل والی نیت ضروری ہے، زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، اور یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے قبول بھی فرما لے۔ یہ زبان سے کہہ دیں بہت بہتر ہے، اور دل میں نیت کرنا تو فرض ہے۔ یہ نیت کر لیں اور اگر زبان سے کہیں اور کوشش کریں کہ یہ دعا سے پڑھی نہ جائے، مانگی جائے، کیونکہ یہ حج و عمرہ مشکل ترین سفر ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ کے نبی نے یہ سکھایا فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے لیے آسان بھی فرما لے، قبول بھی فرما دے۔ یا اللہ آسان فرما دے، مشکل ترین عبادت ہے، اپنا فضل و کرم فرما کر آسان کر دے، اور پھر میں کمزور مسکین بندہ ہوں، مجھ سے اس کا حق تو ادا نہیں ہوگا، پھر مزید فضل فرما کر قبول بھی فرما لینا۔ یہ دعا کر لیں اور دل سے پڑھ لیں، زبان سے کہہ دیں، دل سے بھی اللہ کی طرف توجہ کر کے، اور یہ نسخہ ہے وہ جو اللہ کے نبی نے بتلایا تاکہ میرے امتیوں کی یہ عبادت اللہ فضل و کرم کر کے آسان کر دے، ورنہ تو یہ مشکل ہے۔ آپ دیکھنا کسی عبادت میں اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں تلقین کی کہ یا اللہ نماز کے لیے جا رہا ہوں آسان کر دے، ایسا تو نہیں ہے۔
زکات دے رہا ہوں آسان کر دے، یا اللہ روزہ رکھا ہے بھوک پیاس میں پورا دن رہنا ہے آسان کر دے۔ ایسا نہیں، صرف حج اور عمرہ کو واحد عبادتیں ہیں جن کے لمحے لمحے پر دعا ہے یا اللہ قبول بھی فرما دے، آسان بھی فرما دے، کیونکہ یہ مشکل بہت ہے۔ آج کے سہولیات سے لبریز دور میں بھی بندہ جب وہاں جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کیا وہ وقت تھا جب ہمارے نبی نے یہ عبادات سر انجام دی، کتنا مشکل تھا اور کیسی مشقتیں اٹھا کر ہمارے پیغمبر نے اور صحابہ کرام نے یہ عبادات سر انجام دی ہیں۔ آج جب یہ دور سہولیات سے لبریز ہے پھر بھی ہمارے جیسے کمزور جاتے ہیں تو وہاں ہار جاتے ہیں، تو وہ دور تو پھر کیا عجیب ہوگا۔ اس لیے یہ دعا پڑھنی ہے اور دل سے بھی اللہ سے مانگنی ہے تاکہ یہ آسانیاں رہیں، اور اس کے بعد آپ پابندیوں میں آ جائیں گے۔ جب نیت کر لی تو پھر پابندیوں میں آ جائیں گے، پھر بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، مرد نے بند جوتا نہیں پہننا، پاؤں کا یہ اوپر والا حصہ ہے اس کو کھلا رہنا ضروری ہے، خوشبو نہیں لگانی، کسی مچھر وغیرہ کو مارنا نہیں ہے، کوئی شکار تو آج کے دور میں ہے ہی نہیں، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، اور سلا ہوا لباس نہیں، چہرہ نہیں ڈھانپنا، سر نہیں ڈھانپنا۔ لیکن اب پوری طرح بندہ مسکین ہوتا ہے احرام میں، وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو، پوری طرح عاجزی کا اظہار ہے۔ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں، جہاز اڑتا ہے تو پھر یہ سفر والی دعائیں پھر پڑھ لیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ میرے رب کا کتنا کرم ہوا۔ پہلے دور میں لوگ پیدل چل کر یا اونٹوں پہ بیٹھ کر دور دور سے مشقتیں اٹھا کر سفر کرتے تھے، اور آج ہم کتنی نعمتوں میں کھیل کر جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ دعا پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے فضاؤں میں اس لوہے کو ہمارے پابند بنا کر ہمیں اڑا دیا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے انسان کو عقل دی اور ایسے ٹیک لگا کر مزے سے جا رہا ہے۔ اس تصور میں پھر کہیں کہ یا اللہ تو کتنی قدرتوں والا ہے کہ جس نے انسان کو اتنی عقل دی کہ اس نے اتنی بڑی بڑی سہولیات ایجاد کر دی۔ تو آج ہم جس سفر پہ جا رہے ہیں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ایک وقت آئے گا آخرت کے سفر پہ روانہ ہوں گے اور اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ اور پھر یہ بھی پڑھ لیں اگر یاد ہو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے۔ یہ جو جہاز فضاؤں میں اڑ رہا ہے، یہ عقل جو اللہ نے انسان کو دی ہے، حقیقت میں میرے رب کا کمال ہے کہ اتنا بھاری بھرکم لوہا سامان انسان لے کر فضاؤں میں بلند ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ سب میرے رب کا لطف و کرم ہے کہ ہم آسانی اور سہولیات کے ساتھ، ٹھنڈک کے ساتھ فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ہمارا کمال نہیں بلکہ میرے رب کا لطف و کرم ہے۔ یہ دعائیں پڑھ لیں سفر کے آغاز میں، اور پھر جب نیت کر لیں تو پھر تلبیہ پڑھیں۔ حاجیوں کا، عمرے والوں کا ترانہ یہی ہے، جب عمرے کی نیت کر لی آپ نے تو مردوں نے بلند آواز سے، عورتوں نے آہستہ۔ آہستہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ بالکل زبان بند کر کے پڑھیں، لوگ کہتے ہیں دل میں پڑھنا،
پڑھنا دل کا فعل نہیں ہے، یاد رکھنا، پڑھنا زبان کا فعل ہے۔ بلند آواز سے مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا پڑھیں کہ ساتھ والا بھی سنتے۔ آہستہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زبان کو آپ کے اپنے کام کو سنیں نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ تو میں نے اسپیکر میں بولا نا تو آپ نے بھی سن لیا، اگر یہ اس کو میں ہٹا کے بولوں تو میں خود سنوں گا، آپ نہیں سنیں گے، اس کو آہستہ کہتے ہیں۔ اور بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ واہ، اس کو پڑھتے ہیں تو بیت اللہ یاد آ جاتا ہے، ایسا بہترین تربیہ ہے۔ بندہ جب پڑھتا ہے تو وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا منظر تھا جب ہم زیارت کے لیے جا رہے تھے اور یہ ترانہ تھا۔ اللہ بار بار توفیق دے، مزے کا ترانہ ہے، کیا ہے، اس کو پڑھ لیں، 3 بار ضرور پڑھ لیں، اور پھر کوشش کریں سارے راستے میں پڑھتے جائیں، جب تھک جائیں تھوڑی دیر سو جائیں، پھر پڑھ لیں، پھر اٹھیں، پھر جاگ جائیں تو پھر پڑھ لیں، پڑھتے ہی چلے جائیں۔ یہ حاجیوں کا ترانہ ہے اور مزے کا ترانہ ہے۔ اس نے کیا کیا، اس کو ذرا سمجھیں، اس کو صبر سے پڑھنا۔ جب بندے نے یہ 2 چادریں پہن لی، سر سے ٹوپی اتر گئی، مولوی صاحب نے اچھی سی ٹوپی پہنی تھی وہ اتر گئی، حاجی صاحب نے اچھے سے کپڑے پہنے تھے، بڑا بہترین لباس وہ اتر گیا، بڑی عالی شان جوتی پہنی تھی اور وہ اتر گئی، اور مسکینوں والی جوتی پہن لی، اور خاتون کو پردہ بڑا پسند تھا، نقاب اتارتی ہوئی تھی، اب اس کا وہ بھی نہیں رہا، اور انسانوں کا ذوق ہے وہ خوشبودار بن کے رہتا ہے، مہک کے رہتا ہے، اب خوشبو کو قریب بھی نہیں کر سکتا، پوری طرح محتاج ہے نا، مسکین بن کے پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں مسکین بن کر محتاج بن کے حاضر ہوں یا اللہ، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں اور یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، میری کمزوریاں ہیں، میں محتاج ہوں، لیکن تو ہر قسم کی کمزوریوں سے، عیبوں سے اور سارے شریکوں سے پاک ہے یا اللہ، میں مسکین بن کر، محتاج بن کر، منگتا بن کر تیرے در پہ حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ ساری نعمتیں بھی تیرے لیے، ساری نعمتیں بھی تیری ہیں، اور ساری تعریفیں بھی تیرے لیے، ساری بادشاہتیں بھی تیرے لیے۔ اور پھر میں اپنی عاجزی اور آپ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہوں لا شریک لک، دنیا کے بادشاہ اور صاحب اقتدار جتنی بلندی پہ چلے جائیں انہیں مددگاروں کی، معاونوں کی، وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو تو ہے جو سارے شریکوں سے پاک ہے۔ یہ تلبیہ ہے، اس کو پڑھتے چلے جائیں، بار بار حاجی کی زبان پر یہ جملہ مچلتا رہے، فضاؤں میں بلند ہو جائے یا زمین پہ چلے، بیت اللہ کے پاس جانے سے پہلے تک ہر موڑ پر اس کی زبان پہ یہی رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتا جائے اور یاد رکھیں جہاز میں اسی بڑے تیز چل رہتے ہیں، سردی بھی لگتی ہے لیکن چہرہ نہیں ڈھانپنا۔ اگر آپ نے کپڑا اٹھا کر، احرام والی چادر اٹھا کر ایسے کر کے سو گئے نا چہرے پہ دیکھ کر، تو پھر ماشاءاللہ پھر 500-600 ریال لگا کر ایک دم دینا پڑے گا، ایک دم واجب کر دیتا ہے۔ چہرہ نہیں ڈھانپنا، بس مشقت تو ہوگی
لیکن اس مشقت کو برداشت کرنا ہے. اس مشقت کے برداشت کے نتیجے میں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی مشقت سے بچا دے گا. تو اس کو برداشت کرنا ہے تھوڑا بہت سردی کو. اور جب جہاز سے اترتے ہیں تو پھر وہ جو عرب کی دھوپ پڑتی ہے سر پہ وہ بھی زبردست ہوتی ہے. لیکن سر پہ کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی, اس کو بھی برداشت کرنا ہے. بہرحال ان پابندیوں کے ساتھ سفر کرنا ہے اور اس میں یہ احتیاط ضرور کرنی ہے. عام طور پہ تو جہازوں میں جو وہ کھانا وغیرہ دیتے ہیں ساتھ جو ٹیشو پیپر دیتے ہیں تو زائرین کو حج اور عمرے والوں کو وہ دیتے ہیں جن کے ساتھ خوشبو نہیں ہوتی. اگر خوشبو ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح کے ٹیشو پیپر وغیرہ جس کے اوپر وہ لیکوڈ سا لگا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ ٹیشو پیپر ہمیں واپسی پر دیے تھے, پہلے وہ نہیں دیے. اگر ایسا ہو کہ کوئی خوشبودار مادہ اس کے ساتھ لگا ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. اور اسی طرح جب آپ جدہ میں اتریں گے تو بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے قضاء حاجت کی, لوگ واش روم جاتے ہیں, واپس آ کے وہاں پہ وہ صابن وغیرہ یا کوئی اس طرح کا لیکوڈ لگا ہوتا ہے اس کو دبا کے ہاتھ میں صاف کرتے ہیں. اگر وہ بھی خوشبودار ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی حاجی نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے, منہ دھو لیا تو پھر 500-600 دینار 500-600 ریال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو دم دینا ہوگا کیونکہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اس لیے اگر صابن استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہو تو یہ تحقیق بھی ضروری ہے کہ یہ خوشبودار نہ ہو. خوشبو استعمال کرنا بھی جائز نہیں, لگانا بھی جائز نہیں, اور ڈائریکٹ خوشبو سونگنا بھی جائز نہیں. خوشبو والی چیز کو ڈائریکٹ کھانا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ لاٹھی اٹھا کے کھا لیں, ایسا نہیں کر سکتے. ہاں انڈائریکٹ اگر وہ کسی چیز میں استعمال ہو گئی اور اس کی اصل شکل باقی نہیں رہی تو اس کا استعمال علماء نے لکھا ہے کہ اس کی گنجائش ہے. لیکن ڈائریکٹ خوشبودار چیزوں کو آپ کھا بھی نہیں سکتے, اتنی بڑی پابندی کے ساتھ ہے. باقی جو انتظامی باتیں ہیں وہ ہماری نہیں ہیں, وہ حج والے بدلاتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پر عام طور پر اتارتے ہیں اور یہ ان کے لیے ہے یہاں سے احرام باندھنا. جنہوں نے مدینہ منورہ جانا ہے ان کا تو مسئلہ ہی نہیں, وہ تو وہاں سے احرام باندھیں گے, یہاں سے وہ شلوار قمیص میں جائیں گے. ان کے لیے قدر آسانی ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں مدینہ منورہ جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھیں. میں اس کی ڈیٹیل بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور جب مکہ مکرمہ جانا ہو تو کوشش کریں کہ اتنے وقت پہلے احرام باندھ لیں کہ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد نبوی چلے جائیں. نیت نہ کریں لیکن احرام کی 2 رکعتیں مسجد نبوی شریف میں پڑھیں اور پھر وہاں سے ہوٹل واپس آ جائیں, یا ادھر سے اس بس پہ جانا ہو وہاں سے چلے جائیں. اس ذوالحلیفہ جو میقات ہے وہاں جب وہ گاڑیاں رکتی ہیں تو وہاں سے نیت کرنی ہے. لیکن یہ نفل پہلے پڑھ لیں مسجد نبوی میں تو یہ سعادت ڈبل حاصل ہو جائے گی. تو ان کے لیے تو یہ بہت سی آسانی ہے. جنہوں نے یہاں سے جدہ جانا ہے اس کا طریقہ میں نے یہاں سے عرض کیا. جدہ میں اتریں گے یہاں, وہاں سے آپ کو حرم لے جایا جائے گا. اور جب حرمین میں داخلہ ہوتا ہے تو حدود حرم میں لکھا ہوتا ہے. کبھی اگر حجاج نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے, تو کبھی اگر آپ کی اس لکھائی پر نظر پڑے تو اسے دیکھ کر الحمدللہ کہیے گا. کس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی کہ میں تیرے گھر میں آ گیا. مجھے حرمین کا داخلہ ملا اسلام کی برکت سے, اور اسلام ملا اللہ کے لطف و کرم سے. اللہ چاہتا تو ہمیں کہیں اور پیدا کر دیتا, ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. تو اس لیے اللہ کا بطور خاص شکر ادا کرنا کہ یا اللہ مجھے ان میں سے بنایا جن کا داخلہ حرمین میں موجود نہیں, جائز. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا
ایمان کے خاتمہ کی امید ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ تاکید کے ساتھ وعدہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ ایمان والی نعمت پر، اسلام والی نعمت کے عطا ہونے پر، حرم میں داخلے کے وقت میں جب ادائے شکر ہوگا اللہ ایمان کا کمال بھی عطا فرمائے گا، ایمان پہ خاتمہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس کو بطور شکر ضرور کہنا ہے جہاں بھی آپ کو حرم میں یاد آئے، اس لیے کہ حرم میں داخلہ حقیقت میں مومن کا حق ہے، کافر کا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے وہاں پہ پابندی لگائی، وہاں صرف مومن جا سکتا ہے، کفار سے اس کو معمون کر دیا۔ حرمین کی مقدس اور پاک زمین پر پاک ہی جا سکتے ہیں، اور مومن اللہ کی نظر میں پاک ہوتا ہے، مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو کان کھول کے سن لو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مانتا ہے، وہ روحانی طور پر اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ میں رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ مسجد الحرام میں آئے۔ اللہ اس کے ناپاک وجود کو اپنی پاک سرزمین پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اپنے نبی سے اعلان کروا دیا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ آج کے بعد، اس سال کے بعد میرے پیغمبر اعلان کروا دیجیے اپنے صحابہ سے کہ کوئی مشرک یہاں نہ آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب وہاں داخلہ ہو تو بطور خاص کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، اسے بحال بھی رکھنا، کمال بھی دینا اور موت تک سنبھال بھی دینا۔ بھائی ایمان مل گیا رب کا کرم ہے، موت تک ساتھ رہے یہ اس سے بھی بڑا کرم ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کسی طرح ایمان کو سنبھال کر قبر تک لے جانا پھر نجات پکی ہوگی۔ تو یہ مانگنا وہاں پہ جا کے، کیونکہ ایمان کی برکت سے داخلہ حرم میں ہوتا ہے اور ایمان ہی کی برکت سے داخلہ جنت میں ہوگا۔ اس کے بغیر تو جنت میں جانے کا امکان ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا زور اس بات پر اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں کے شکر کو بھی، وہاں کے ادائے شکر کو بھی لاکھوں کی ضرب لگتی ہے۔ وہاں ایک نماز لاکھ کا ثواب ہے، تو وہاں ادائے شکر بھی تو کمال رکھتا ہے نا۔ اس لیے حرمین میں لمحے لمحے پر جہاں آپ یہ دعائیں کریں گے وہاں یہ ادائیگی شکر کو بھی معمول بنائیے گا۔ کہاں میں اور کہاں یہ جب حرمین میں داخل ہوں گے تو ذرا اپنے آپ کو دیکھیے گا اور پھر اللہ کے گھر کی عظمت کو، اس کے لطف و کرم کو دیکھیے گا، اور پھر کہیے گا کہ یا اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی۔ یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے، خوب ٹٹول کے کہ کہاں میں اور کہاں یہ عظمت والی جگہ، کہاں میں اس قابل تھا، مگر یہ میرے رب کا لطف و کرم ہے کہ ایک عاصی کو، گناہگار کو اور مسکین کو یہاں پہنچا دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل کو زندہ کریں،
یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی عبادات کا رنگ دوبالا کرے گی، جو آپ کے آنسوؤں کو رب کے سامنے برسائیں گے۔ اس لیے میں بطور خاص ان چیزوں پر زور دیتا ہوں کہ یہ عبادات کی روح ہے، یہ ہماری عبادات میں عاجزی روح پیدا کرتی ہے۔ اگر عاجزی نہ ہو تو عبادت فارمیلٹی ہوتی ہے۔ عاجزی وہ چیز ہے جو عبادت کو حقیقت میں عبادت بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ تصور بندہ مومن کے دل میں ہر لمحے پر زندہ رہنا چاہیے کہ میں گناہگار اس قابل کہاں تھا، میرے اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے، جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا، یہ تو تیرے کرم کے فیصلے ہیں، یہ تو تیری نظر کرم، نگاہ کرم ہے۔ یا اللہ تو نے نگاہ کرم کی، میں تیرے حرم میں آ گیا۔ یوں ہی نگاہ کرم کرنا کہ میں جنت میں آپ کے حبیب کے پڑوس میں چلا جاؤں، وہاں پر مانگنے کی مناجات سکھا رہا ہوں، ان کو توجہ سے دل میں بٹھا دیجئے گا۔ اور یہاں یہ ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی، پتہ نہیں کتنے لوگ سنیں گے۔ میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جب آپ یہ گفتگو سنیں تو اس گناہگار کے لیے جو دعا کے 2-4 کلمے کہہ دیجئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ مبارک سفر انشاءاللہ جاری ہے، اور آئندہ جب ہم یہاں سے آگے چلیں گے کہ آپ جدہ سے حرم حجاج کرام یہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس سے آگے آپ نے عمرے کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور پھر عمرہ کی ادائیگی کے بعد ایام حج، اور ان میں جو مشکل ترین اس کے احکام ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ اگلے 2 جمعوں میں یہ پورا ہو جائے، تاکہ جو حجاج کرام کے شیڈول ہیں ان سے پہلے ہماری گفتگو مکمل ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے، تاکہ وہ سیکھ جائیں اور اس گناہگار کو بھی کچھ ثواب کا حصہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔